بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی انت ربی ذو الجلال والاکرام۔ قسط نمبر 8، 4 کنواریوں کی حویلی۔ بھیرا کی وہ رات آج کی راتوں کی طرح پرسکون اور خاموش نہیں تھی۔ 1012 سال پہلے بھیرا کی اس رات کے چاند کا رنگ بھی لال تھا۔ اس چاند کے آگے محمود غزنوی کی فوج کے گھوڑوں اور پیادوں کی 3 دنوں اور راتوں کی اڑائی ہوئی گرد نے پردہ سا ڈال رکھا تھا، اور اس میں سے چھن چھن کر آتی چاندنی میں دور دور تک ہزاروں زخمی تڑپ رہے تھے اور ہزاروں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ زخمیوں کی آہ و بکا سے، زخمی گھوڑوں کی کربناک اور بھیانک چیخوں جیسی ہنہناہٹ اور ہاتھیوں کی چنگھاڑ سے رات کانپ رہی تھی۔ میلوں وسیع میدان میں جیسے لہو کا موسلا دھار مہ برس گیا تھا۔ آج وہاں خون کا نشان تک نہیں رہا۔ جن شہیدوں کو وہاں دفن کیا گیا تھا ان کی ہڈیاں کبھی کی بھیرا کی خاک میں مل گئی، اور اس خاک میں سے پاکستان کا خمیر اٹھا ہے۔ یہ سرزمین اللہ کے ان سپاہیوں کے لہو سے دھلی ہوئی ہے جو یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، وہ بہت دور سے آئے تھے۔ وہ غزنی کی زمین کے سپوت تھے جنہوں نے بھیرا کی ان مسجدوں میں آذانیں دیں جنہیں ہندوؤں نے مسلمانوں کی دل آویزی کے لیے بت خانے بنا رکھے تھے۔ انہوں نے محمد بن قاسم کے نعروں کو زندہ کیا۔ زخمی مجاہدین کراہتے تھے تو یہی گمان ہوتا تھا کہ ان کے سینوں سے اللہ اکبر کے نعرے امڑ رہے ہوں، اور جب کسی زخمی مجاہد کے جسد خاک سے روح نکلنے لگتی تھی تو وہ اپنے عزیزوں کا نہیں اللہ کا نام لیتا تھا۔ لا ریب وہ ایمان والے تھے، وہ جذبہ اسلام سے سرشار تھے۔ وہ تراشے ہوئے ان پتھروں کو ضرب کلیمی سے توڑنے آئے تھے جنہیں گنگا جمنا کے پجاریوں نے خدا بنا رکھا تھا۔ وہ اسلام کے ان بیٹیوں کی عصمت کی پاسبانی کے لیے آئے تھے جنہیں ہند کے راجاؤں نے اور رعایا نے اپنی لونڈیاں سمجھ رکھا تھا۔ 1012 سال پہلے کی اس رات اسلام کی آبرو کے پاسبانوں کے جسموں سے لہو نکل گیا تھا، اور جو زندہ سلامت تھے وہ لاشوں کو اور زخمیوں کو مشعلوں کی روشنی میں پہچان اور اٹھا رہے تھے۔ دور دور تک پھیکی پھیکی بجھی بجھی چاندنی میں مشعلوں کے شعلے تیر رہے تھے۔ دونوں فوجوں کے زخمیوں کی آہ و بکا، زخمی گھوڑوں اور ہاتھیوں کی قیامت خیز شور و غل میں ایک نسوانی آواز سنائی دے رہی تھی۔ قاسم، قاسم کہاں ہو؟ زندہ ہو تو بولو، مجھے آواز دو۔ اور شعلوں کی کہکشاں میں ایک مشعل بےتابی سے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہی تھی۔ کہیں کہیں رکتی تھی، اس کا شعلہ نیچے کو ہوتا تھا، مایوسی سے اوپر اٹھتا تھا، اور بے قراری سے موت کے میدان میں بھاگتا دوڑتا نظر آتا تھا۔ قاسم بن عمر موت کے اسی میدان میں کہیں زخمی پڑا تھا۔ اس کا سارا جسم چھوٹے بڑے زخموں سے کٹا پڑا تھا۔ اسے دور کی ایک آواز قاسم قاسم کبھی کبھی سنائی دیتی تھی، اور اسے یہ آواز لہو اور گرد سے بوجھل فضا میں تیرتی محسوس ہوتی تھی۔ کبھی وہ اس آواز کو اگلے جہان کی آواز سمجھ لیتا اور سکون کا سانس لیتا تھا کہ وہ اپنے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر کے اور اپنا فرض پورا کر کے خدا کے حضور آیا ہے، اور اسے فرشتے پکار رہے ہیں۔ پھر اسے یہ آوازیں اپنی ماں کی محسوس ہونے لگیں۔ اسے یاد آ گیا کہ اس کے باپ نے سلطان سے غداری کی اور کامیاب ہونے سے پہلے ہی پکڑا گیا تھا، اور اس نے اپنی تلوار اپنے پیٹ میں گھونپ کر خودکشی کر لی تھی۔ قاسم بن عمر کا زخمی جسم جیسے بیدار ہو گیا ہو۔ اسے ماں کے الفاظ یاد آنے لگے۔ ماں نے اسے اس کے باپ کے پیٹ سے نکالی ہوئی تلوار دے کر کہا تھا، میں تمہارے سینے میں دشمن کی تلوار اتری ہوئی دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے پہلے تم اس تلوار سے
اپنے جیسے 100 دشمنوں کو کاٹو گے۔ قاسم بن عمر کو یہ بھی یاد آیا کہ اس نے یہ تلوار جس سے اس کے باپ نے خودکشی کی تھی اپنی ماں کی طرف پھینک کر کہا تھا، یہ تلوار مجھے نہ دو ماں، اس پر جو خون لگا ہوا ہے اس میں شراب کی ملاوٹ ہے، یہ تلوار ناپاک ہو چکی ہے۔ اور وہ جب اپنی فوج کے ساتھ پشاور سے کوچ کر کے آ رہا تھا تو ماں نے اس کے بازو کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کی تعویذ باندھ کر کہا تھا، الوداع میرے بیٹے، زندہ واپس آؤ گے تو ماں کو خوشی ہوگی، تمہاری لاش آئے گی تو ماں بہت زیادہ خوش ہوگی، لیکن میں فتح کی خبر سنوں۔ اسے یہ بھی یاد آیا کہ اس کی ماں نے اس کے سپہ سالار ابو عبداللہ محمد الطلائی سے کہا تھا کہ میں اپنے اس اکلوتے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کر کے اس کے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ قاسم بن عمر کے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا، وہ خون سے تر زمین پر نہیں شہادت کی گود میں پڑا ہوا تھا۔ جوں جوں یادیں آوازیں بن کر اس کے ذہن کے پردوں سے ٹکراتی رہتی تھیں، اس کا دماغ بیدار ہوتا جا رہا تھا اور یہ سوال اسے پریشان کرتا جا رہا تھا، کیا ہم نے فتح حاصل کر لی ہے؟ کیا میں نے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے؟ اور پھر بہت سے سوال اس کے ذہن میں رینگنے لگے۔ سلطان محمود کہاں ہے؟ سالار ابو عبداللہ کہاں ہے؟ میرے جانباز جیش کے مجاہدین کہاں ہیں؟ وہ سب پکڑے تو نہیں گئے، مارے تو نہیں گئے، سلطان پسپا تو نہیں ہو گیا، بھیرا کا قلعہ سر ہوا تھا یا نہیں؟ میری خون آلود تلوار میری ماں تک کون پہنچائے گا؟ کون اسے بتائے گا کہ تیرے بیٹے نے اس تلوار سے اپنے آپ کو نہیں سینکڑوں کفار کو ہلاک کیا ہے؟ قاسم بن عمر کو ابھی معلوم نہیں تھا کہ فتح حاصل کی جا چکی ہے اور سلطان محمود اس وقت بھیرا میں بجی رائے کے محل میں بیٹھا سالاروں اور کمانڈروں سے رپورٹیں لے رہا ہے اور احکام دے رہا ہے، اور بجی رائے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہے۔ قاسم بن عمر نے اٹھنے کی کوشش کی، بڑی مشکل سے اس کوشش میں کامیاب ہوا۔ اس نے ہر سو دیکھا، اسے بے شمار مشعلیں گھومتی پھرتی نظر آئیں، چاندنی جو بجھی بجھی تھی بالکل ہی پھیکی پڑ گئی۔ اسے پھر نسوانی آواز سنائی دی، قاسم، قاسم کہاں ہو؟ آواز دور تھی، اسے ایک مردانہ آواز سنائی دی، یہ لڑکی کسے ڈھونڈ رہی ہے؟ کوئی اس کے ساتھ ہو جاؤ، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ قاسم بن عمر کی لاش تلاش کر رہی ہے، اسے کہو ہم زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ لوگ غزنی کی زبان میں بول رہے تھے۔ قاسم بن عمر نے بلند آواز سے انہیں بتانا چاہا کہ وہ یہاں ہے، مگر اس کی آواز اسے خود بھی نہ سنائی دی۔ نقاہت زیادہ تھی اور جنگ کے بعد کا بھیانک شور و غوغا بڑھتا جا رہا تھا۔ مشعلیں دور تو نہیں تھیں، لیکن اس کے لیے کوسوں دور تھیں، کیونکہ وہ چل نہیں سکتا تھا۔ وہ 2-3 قدم ہی چلا ہوگا کہ ایک لاش سے ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرا۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی، مگر بڑی مشکل سے بیٹھ سکا۔ اسے سسکی کی طرح آواز سنائی دی، پانی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ایک زخمی پڑا تھا۔ اس نے آب نہیں کہا بلکہ پانی کہا تھا۔ قاسم سمجھ گیا کہ ہندوستانی سپاہی ہے۔ قاسم کی ماں ہندوستانی تھی، اس لیے وہ اس ملک کی زبان سمجھتا تھا۔ اس ہندوستانی نے اس سے پانی مانگا تو قاسم بن عمر کو پیاس کا احساس ہونے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ اس نے کب پانی پیا تھا۔ اس کے ذہن میں ماں غالب تھی اور فتح۔ وہ ہراول میں رہا، اس کے جیش نے چھاپا مار لڑائی بھی لڑی، اور جب سلطان محمود غزنوی نے اپنی قیادت میں بجی رائے پر آخری حملہ کیا تو قاسم بن عمر اس حملے میں بھی شامل تھا۔ وہ سلطان ہی کی طرح بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھا۔ اس کی فوج ختم ہو رہی تھی اور پلہ ہندوستانیوں کا بھاری تھا۔ فتح دور ہٹتی جا رہی تھی۔ تم کون ہو؟ اسے آواز سنائی دی۔ بھگوان کے نام پر میرے منہ میں پانی کے 2 قطرے ڈال دو،
اور سپاہی کی سسکیاں نکلنے لگیں۔ یہ شدید درد کی سسکیاں تھیں۔ بھگوان کا نام سن کر قاسم بن عمر کو آگ لگ گئی۔ اس نے تلوار نکالنی چاہی تو نیام خالی تھی، تلوار کہیں گر پڑی تھی۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ عین اس وقت اسے زخمی سپاہی کی درد سے کراہتی ہوئی آواز سنائی دی، تم شاید مسلمان ہو؟ ہاں میں مسلمان ہوں، قاسم بن عمر نے خنجر نیام میں ڈالتے ہوئے کہا۔ مسلمان اپنے دشمن کو پیاسا نہیں مارا کرتا، اور بھگوان تمہیں پانی پلانے نہیں آئے گا، مگر میرے پاس پانی نہیں ہے، میں تمہیں پیاسا نہیں مرنے دوں گا، ذرا انتظار کرو، میرے آنے تک زندہ رہنا۔ وہ اٹھا اور چلا، مگر ٹانگیں لڑکھڑانے لگیں۔ بیٹھ کر پاؤں پر سرکتا قریب ایک لاش کے پاس پہنچا۔ لاش کے ساتھ پانی کی چھوٹی سی چھاگل بندھی ہوئی تھی۔ اس نے چھاگل کھولی اور سرکتا ہوا زخمی ہندوستانی کے پاس گیا۔ بولا، منہ کھولو، تم مسلمان ہو؟ ہندوستانی نے پوچھا۔ ہاں میں مسلمان ہوں۔ پھر رہنے دو، ہندوستانی سپاہی نے کہا، میں پانی نہیں پیوں گا۔ اتنی نفرت؟ قاسم بن عمر نے سوچا، ہندو مسلمانوں کو اتنا ناپاک سمجھتے ہیں کہ مر جانا قبول کر لیتے ہیں، مگر مسلمان کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے۔ پھر اپنے بھگوان کو آواز دو۔ قاسم نے کہا، اگر تم بھگوان کے خاطر لڑے تھے تو انتظار کرو، شاید تمہیں پانی پلانے آ جائے۔ میں خدا کے نام پر لڑتا رہا ہوں، میرا جسم قیمہ بن گیا ہے، لیکن مجھے پیاس نہیں لگی۔ خدا نے میری روح کو تربتر کر رکھا ہے۔ ہندو نے آہستہ آہستہ ہاتھ بڑھایا اور چھاگل اپنی طرف گھسیٹ لی۔ قاسم نے چھاگل اٹھا کر اس کے منہ سے لگا دی۔ ہندو آدھی چھاگل پانی پی گیا۔ جنگ کا فیصلہ کیا ہوا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ تم کچھ جانتے ہو؟ میں معمولی سا سپاہی نہیں، ہندوستانی نے جواب دیا۔ 200 سپاہی میری کمان میں ہوتے ہیں، میں راجا کے مرنے کے بعد زخمی ہوا تھا۔ ہمارا سلطان کہاں ہے؟ شہر کے اندر ہوگا، ہندوستانی نے جواب دیا۔ اور سنو، تم نے مجھے پانی پلایا ہے، میں مر رہا ہوں۔ تمہیں ایک بات بتا دوں، ہمیشہ یاد رکھنا، میری قوم پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ ہمارا دھرم ہے کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے۔ ہم یہاں کے مسلمانوں کو پریشان بھی کرتے ہیں، اور ان میں سے کئی ایک کو اپنا دوست بھی بنا لیا ہے۔ ہمیں پنڈتوں نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ تمہاری جنگ مذہب کی جنگ ہے، جو اسلام کے خاتمے تک لڑی جائے گی۔ یہ جنگ ہمارے مرنے کے بعد بھی لڑی جاتی رہے گی۔ قاسم بن عمر بیدار ہوتا جا رہا تھا اور ہندوستانی کی آواز دبتی جا رہی تھی، اور پھر اس کی آواز بالکل خاموش ہو گئی۔ اس کے جسم سے خون کا آخری قطرہ بھی نکل گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی جب بھیرا شہر میں فاتح بن کر داخل ہوا تھا تو شہر کے مسلمان مرد اور عورتیں اور بچے باہر نکل آئے تھے۔ وہ خوشی سے چیخ اور چلا رہے تھے۔ بعض سلطان کے گھوڑے کے آگے لیٹ جاتے تھے۔ سلطان پر رقت طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اس خطے کے مسلمانوں کو غلامی سے آزاد کرایا تھا، لیکن اس کی توجہ کسی اور طرف ہو گئی۔ شہر کے ہندو اپنے بال بچوں کو ساتھ لیے سروں پر گٹھریاں اور بکس اٹھائے شہر سے جا رہے تھے۔ عورتیں اور بچے رو رہے تھے۔ روک لو انہیں، سلطان نے حکم دیا۔ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ کہاں جائیں گے؟ ہم کسی کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم شہر کو لوٹ نہیں رہے، آگ نہیں لگا رہے۔ روک لو انہیں اور انہیں کہو کہ میدان جنگ سے اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھا کر ان خیموں تک پہنچائیں جن میں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ ہمارے پاس اس کام کے لیے اتنے آدمی نہیں، جو ہیں وہ اپنے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہوں گے۔ یہ لوگ اپنے زخمیوں کو اٹھائیں۔ شہر سے جانے والے ہندوؤں کو روک لیا گیا۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین دلایا گیا کہ یہ جنگ ان کے راجا اور فوج کے خلاف تھی، شہریوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔
شہر میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ ہندو شہری میدان سے اپنے زخمیوں کو اٹھائیں اور اپنے سپاہیوں کی لاشیں بھی اٹھا کر جلا سکتے ہیں۔ یہ اعلان مسلمانوں نے بھی سنا۔ وہ سلطان کی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے، انہیں پانی پلانے اور ان کی مرہم پٹی کرانے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ رات گہری ہو گئی تھی۔ ان کی عورتیں بھی میدان میں چلی گئیں۔ اس اعلان کے بعد شہر کے بڑے پنڈت نے اپنے چیلوں کے ذریعے شہر کے بہت سے ہندوؤں کو مندر میں بلایا۔ یہ لوگ جب مندر میں گئے تو مندر کی گھنٹیاں خاموش تھیں، شنکھ خاموش تھے، بت اور مورتیاں اداس تھیں۔ بہت سارے ہاتھوں والی دیوی کا بت مسکرا رہا تھا، لیکن یہ مسکراہٹ کھسیانی سی تھی۔ مندر پر موت کا سکوت طاری تھا۔ پنڈت نے کوئی شلوک نہ پڑھا، اس نے پرارتھنا نہ کی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی کے گہرے تاثرات تھے۔ ہماری فوج ہار گئی ہے، پنڈت نے کہا۔ ہم نہیں ہارے۔ مسلمانوں کے سلطان نے ہمیں شہر میں رہنے کی اجازت دے دی ہے اور یقین دلایا ہے کہ مسلمان فوجی ہمیں پریشان نہیں کریں گے۔ اگر وہ شہر کو لوٹنا اور جلانا چاہتے تو اب تک یہ کام کر چکے ہوتے۔ ہم اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور شکست کا انتقام لے سکتے ہیں۔ رات گہری ہو گئی ہے، ہم اپنا کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ سلطان نے آپ سب کو اپنی فوج کے زخمیوں اور لاشوں کو اٹھانے کی اجازت دے دی ہے۔ آپ لوگ اس کام کے لیے چلے جائیں، مشعلیں ساتھ لے جائیں۔ مسلمانوں نے فتح تو حاصل کر لی، لیکن ان کی فوج آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے۔ اس میں سے زیادہ تر نفری زخمی ہیں۔ جو زخمی چل سکتے تھے وہ چل کر آ گئے ہیں، باقی سب میدان میں پڑے ہیں۔ آپ اپنے زخمی اٹھانے کے لیے جائیں، کلہاڑیاں، تلواریں اور خنجر ساتھ لے جائیں۔ ہندو اور مسلمان فوجی کو پہچاننا مشکل نہیں۔ جو مسلمان زخمی اٹھ اور چل نہیں سکتے انہیں وہیں ختم کر دیں۔ اگر یہ زخمی مرہم پٹی کے لیے پہنچ گئے تو چند دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے، اور یہ ہندو مت کے لیے اور ہمارے مذہب کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ شہر کے ہر ہندو گھرانے تک یہ خبر پہنچایا جائے تو اچھا ہے، ورنہ کوئی ہندو مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بتا دے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ ہی کافی ہیں جو یہاں موجود ہیں، اپنی عورتوں کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ مسلمان عورتیں بھی گئی ہیں۔ صبح تک آپ لوگ جتنے مسلمان زخمیوں کو مار سکتے ہیں مار ڈالیں۔ اپنے ملک اور مذہب کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان فوج کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں۔ وقت کم ہے، فوراً چلے جاؤ۔ قاسم بن عمر اب کھڑا ہونے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ وہ ایسی جگہ پڑا تھا جدھر کوئی آ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے قاسم قاسم کی آوازیں سنائی دیتی رہی تھیں، وہ بھی خاموش ہو چکی تھیں۔ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اسے دور دور مشعلیں دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے مایوسی یہ نہیں تھی کہ اسے اٹھانے کوئی نہیں آ رہا اور وہ خود مرہم پٹی کے خیموں تک پہنچنے کے قابل نہیں۔ وہ سلطان محمود تک یا اپنے سپہ سالار تک پہنچنا چاہتا تھا۔ انہیں یہ بتا کر مرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس نے باپ کے گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ اس پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہونے لگی تو اسے دو مشعلوں کے بڑے بڑے شعلے اپنی طرف آتے نظر آئے۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوش میں رکھنے کی کوشش کی۔ یہ اس کی اپنی فوج کے آدمی ہو سکتے تھے۔ اسے نسوانی پکار ایک بار پھر سنائی دی، قاسم قاسم، زندہ ہو تو بولو۔ وہ بول نہ سکا۔ دو مشعلیں اس کے قریب اس طرح آ رہی تھیں کہ رکتی تھیں، جھکتی تھیں، اوپر اٹھتی تھیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتی تھیں۔ پھر دو آدمی اس کے قریب آ کر رک گئے۔ دونوں پہلو بپہلو کھڑے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ قاسم بن عمر کو ان میں سے ایک کی دبی دبی سی آواز سنائی دی، مسلمان ہے، تیرواں ہے، ہماری نہیں سمجھتا۔ ہاں، میں مسلمان ہوں، قاسم نے نحیف آواز میں کہا۔ مجھے فتح کی خوشخبری سناؤ۔ تم اس شہر کے آدمی معلوم ہوتے ہو، تم میری زبان نہیں بول سکتے، میں تمہاری زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں۔
دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، دونوں مسکرائے۔ ایک نے تلوار نکال لی اور کہا، میں تمہیں تلوار کی زبان میں فتح کی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے تلوار اوپر اٹھائی۔ قاسم بن عمر بچنے کی حالت میں نہیں تھا، اس کی زندگی اور موت میں صرف ایک لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تلوار اس کی گردن کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ ایک مشعل کا شعلہ تلوار والے کے چہرے پر آ لگا۔ اس نے چیخ ماری اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ اس کے ہاتھ سے مشعل بھی گر پڑی۔ یہ ایک تیسری مشعل تھی جو ان دونوں کے عقب سے آئی تھی۔ یہ دونوں قاسم کو قتل کرنے کی فکر میں تھے۔ وہ 12 مسلمان زخمیوں کو قتل کر کے آئے تھے۔ قاسم بن عمر ان کا 13واں شکار تھا، لیکن تیسری مشعل نے اسے ایک تلوار سے بچا لیا۔ قاسم نے مشعلوں کی روشنی میں دیکھا، وہ رابعہ تھی جو ملتان سے قاسم کے باپ عاصم عمر کے محافظوں کے ساتھ آئی تھی، اور اس نے سلطان محمود غزنوی کو بتایا تھا کہ عاصم عمر ملتان سے بڑا ہی خطرناک غدار بن کر آ رہا ہے۔ عاصم عمر کی خودکشی کا باعث یہی لڑکی بنی تھی۔ وہ اب پشاور سے اتنی دور بھیرے کے میدان جنگ میں عاصم عمر کے بیٹے قاسم بن عمر کی زندگی کا ذریعہ بن گئی تھی۔ رابعہ نے ایک ہندو کو تو گرا دیا، دوسرا پیچھے ہٹ گیا اور اس نے تلوار نکال لی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس جوان سال لڑکی کے ہاتھ میں صرف مشعل ہے، ہتھیار کوئی نہیں، اور قاسم بن عمر اٹھنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ دونوں ہندو اپنے پنڈت کے اس اسکیم کے تحت آئے تھے جو اس نے مندر میں ہندوؤں کو بتائی تھی۔ وہ اپنی فوج کے زخمیوں کو اٹھانے کے بہانے مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ دوسرے ہندو نے تلوار نکال کر رابعہ پر حملہ کیا۔ رابعہ تیغ زنی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے مشعل اس ہندو کے آگے کر دی اور خود ایک طرف ہو گئی۔ جو ہندو رابعہ کی مشعل کے شعلے سے گرا تھا، اس کی آنکھیں جھلس گئی تھیں۔ وہ ایک طرف بیٹھا درد سے کراہ رہا تھا۔ قاسم بن عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے پاس خنجر تھا، تلوار نہیں تھی، اور وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس نے خنجر نکال لیا۔ رابعہ مشعل کے شعلے سے اپنا دفاع کر رہی تھی۔ جو ہی ہندو کی پیٹھ قاسم کی طرف ہوئی، قاسم نے خنجر اس کی طرف پوری طاقت سے پھینکا۔ خنجر ہندو کی پیٹھ میں اتر گیا۔ وہ پیچھے کو گھوما تو رابعہ نے مشعل سے اس کے کپڑوں کو آگ لگا دی۔ ہندو اس کی طرف گھوما تو لڑکی نے مشعل کا شعلہ اس کے چہرے کے ساتھ لگا دیا۔ وہ ادھر ادھر دوڑنے لگا، آخر بیٹھ گیا۔ اس کی پیٹھ میں خنجر بھی اترا ہوا تھا۔ لاشیں اور زخمی اٹھانے والوں نے دور ہی ایک آدمی کو جلتے دیکھا تو وہ دوڑتے آئے۔ یہ غزنی کی فوج کے آدمی تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ ان ہندوؤں نے کیا کیا ہے۔ ان میں سے جس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا وہ بات کرنے کے قابل تھا۔ اس کے پیٹ پر تلوار کی نوک رکھی گئی تو اس نے بتا دیا کہ وہ قاسم کو قتل کرنے لگے تھے، اور انہیں پنڈت نے کہا تھا کہ مسلمان زخمیوں کو قتل کرو۔ اسی وقت یہ آدمی میدان جنگ میں دوڑنے لگا۔ انہوں نے بہت سے ہندوؤں کو پکڑا جو مسلمان زخمیوں کو قتل کرتے پھر رہے تھے۔ پھر ہندو شہریوں کو میدان جنگ میں آنے سے روک دیا گیا۔ پنڈت کو بھی جا کر پکڑ لیا گیا۔ قاسم بن عمر کو وہاں سے اٹھا لے گئے اور اسے مرہم پٹی والے خیمے میں پہنچا دیا۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج پشاور سے چلی تھی تو سالاروں اور بعض کمانڈروں کی بیویاں بھی ساتھ آئی تھیں۔ ان کی پالکیاں رسد کے قافلے کے ساتھ تھیں۔ ان کے ساتھ اور بھی کئی عورتیں تھیں۔ یہ بڑے افسروں کی بیویوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ تھیں، اور ان کے ذمے یہ بھی کام تھا کہ مرہم پٹی کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ یہ کام بھی فوج کو کرنا پڑتا تھا۔ سلطان محمود نے یہ سوچ کر کہ عورتوں کو ساتھ آنے کی اجازت دے دی تھی کہ فوج تھوڑی ہے اور مختلف لڑائیوں میں یہ اور کم ہو جائے گی، اس لیے زخمیوں کی دیکھ بھال کا کام عورتوں کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ مجھے تمہاری ماں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا، رابعہ قاسم بن عمر کو اس کی مرہم پٹی کے بعد سنا رہی تھی۔ جب تمہیں کوچ کا حکم ملا تو مجھے تمہاری ماں نے بتایا کہ عورتیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بھجوا دے۔ میرے سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی
وہ آج کچھ ٹھنڈی ہوئی ہے۔ یہ پوری طرح اس روز ٹھنڈی ہوگی جس روز سلطان محمود ملتان فتح کرے گا اور میں اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ میں نے تمہاری ماں سے کہا تھا کہ مجھے اگر اس نیکی کا انعام دینا چاہتے ہو کہ میں نے اس کے 1 سالار کو غداری سے بے نقاب کی اور اس کی فوج کو بہت بڑی شکست اور تباہی سے بچایا ہے، تو ملتان کے والی داؤد بن نصر کو میرے سامنے گرفتار کر کے لاؤ اور اس کے محل کو زمین سے ملا دو۔ تمہاری ماں کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا کہ جانا تو میں بھی چاہتی ہوں، لیکن کہتے ہیں کہ بیویاں جا سکتی ہیں، کسی کی ماں ساتھ نہیں جا سکتی۔ وہ بہت روئی تھی۔ اس نے معلوم نہیں کس کے ساتھ بات کر کے مجھے ان عورتوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی جو فوج کے ساتھ آئی ہیں۔ تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میرا بیٹا میدان جنگ میں انشاءاللہ سخت جان ہوگا، اس کا جسم 2 حصوں میں نہ کٹ گیا تو وہ گرے گا نہیں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تمہاری لاش واپس آئے گی تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن رابعہ میں ماں ہوں، جب سوچتی ہوں کہ میرا بیٹا پیاسا جان دے گا تو میرا دل ڈوب جاتا ہے۔ اپنے آپ کو سہارا دینے کے لیے میں قاسم کی ماں نہیں مجاہد کی ماں بن جاتی ہوں اور کہا کرتی ہوں کہ یہ اللہ کا سپاہی ہے جو میرے وطن سے پیدا ہوا ہے اور یہ اللہ کی امانت ہے جو مجھے واپس کرنی ہے۔ پھر مجھے تسکین سی ہو جاتی ہے۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا مجھے خود غرض کہہ لو کچھ کہہ لو، مجھ پر یہ احسان کرنا کہ جب زخمیوں کو اٹھانے کا وقت آئے تو تم سب سے پہلے میرے بیٹے کو تلاش کرنا، اسے پانی پلا دینا، دل میں میرا خیال رکھ لینا اور اس کی ماں بن جانا۔ میرا بیٹا پیاسا اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ رابعہ، تم ماں نہیں ہو، دل میں ماں کا پیار کر لینا۔ میں اپنے بیٹے کو خدا کے اور تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ اور قاسم، تمہاری ماں نے مجھے کہا تھا میں تمہیں اس کی بھی اجازت دیتی ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ میرے بیٹے نے پیٹھ دکھائی ہے یا کہیں چھپ گیا تھا تو اپنے ہاتھوں اسے تلوار سے، تیر کمان سے، برچھی سے ختم کر دینا۔ یہی سمجھوں گی کہ خاوند غدار تھا اور اس کا نطفہ بھی غدار نکلا۔ میں باقی زندگی کسی پیر و فقیر کی درگاہ پر جھاڑو دیتے گزار دوں گی۔ تمہیں میرے متعلق کچھ پتہ چلا ہے؟ قاسم بن عمر نے پوچھا۔ پشاور سے آتے جب دریا پار کرتے لڑائی ہوئی تھی تو میں نے سپہ سالار ابو عبداللہ سے پوچھا کہ قاسم کی کیا خبر ہے۔ سپہ سالار کو معلوم تھا کہ مجھے تمہاری ماں نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا تھا کہ تم بہت بہادری سے لڑے ہو۔ میں نے سپہ سالار سے کہا تھا کہ قاسم کو پتہ نہ چلے کہ میں بھی ساتھ آئی ہوں۔ میں نے یہ اس لیے اسے کہا تھا کہ تمہاری توجہ میری طرف نہ ہو جائے۔ یہاں ہمیں میدان جنگ سے بہت دور رکھا گیا تھا۔ 3 دن لڑائی ہوتی رہی، ہمیں اس طرف آنے نہیں دیا گیا۔ ہم سب اپنی فوج کے لیے دعائیں کرتی رہیں اور ہمیں یہ خبریں ملتی رہیں، اور ایک روز تو کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ اپنی فوج کو شاید پسپا ہونا پڑے۔ تمہارے متعلق مجھے بتانے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ تمام عورتیں لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ ہم میں سے کوئی بھی پسپائی کا نام سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ آج دوپہر کو ہمیں اطلاع ملی کہ دشمن کو شکست دے دی گئی ہے، لیکن دونوں فوجوں کا جانی نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے کہ لاشوں کے اوپر لاشیں پڑی ہیں اور زخمیوں کو اٹھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمیں شام سے ذرا پہلے یہاں لایا گیا، لیکن ہمیں ان خیموں میں بھیج دیا گیا جہاں زخمیوں کی مرہم پٹی ہو رہی تھی۔ طبیب زخموں کو صاف کرتے اور ان پر دوائیاں لگاتے تھے، اور عورتیں پٹیاں باندھتیں اور زخمیوں کو کھلاتی پلاتی تھیں۔ اپنے زخمیوں کی قطاریں چلی آ رہی تھیں، ان میں بہت سے بے ہوش تھے، کئی ہمارے ہاتھوں میں شہید ہو گئے۔ میں ہر ایک زخمی کو دیکھتی تھی، بعض کے چہرے خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں ان کے چہرے دھو کر انہیں دیکھتی تھی۔ میں ہر اس زخمی سے جو ہوش میں تھا پوچھتی تھی کہ قاسم بن عمر کو تم نے کہیں دیکھا ہے؟ 2-3 نے مجھے ایک ہی جیسا جواب دیا
کہ قاسم کا جیش جس طرف گیا تھا وہاں سے شاید ہی کوئی زندہ واپس آیا ہو۔ سورج غروب ہونے کے بعد تمہارے جیش کا ایک زخمی سپاہی مل گیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ قاسم بن عمر اگر ابھی تک نہیں آیا تو وہ مر چکا ہوگا۔ اس نے بتایا کہ تم اس کے سامنے زخمی ہوئے تھے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں اپنے جیش کا شاید ایک ہی آدمی زندہ بچا ہوں۔ تمہارے متعلق اس نے کہا، قاسم بن عمر ہمارا کمانڈر تھا، صاف دکھائی دے رہا تھا کہ ہندوستانی ہمیں بھگا کر ہی دم لیں گے۔ جب آخری حملے کا حکم ملا تو ہمارے جیش کو دشمن پر اس جگہ حملہ کرنے کو بھیجا گیا جہاں بھیرا کے راجا کا جھنڈا تھا۔ سپہ سالار ابو عبداللہ نے اسے کہا تھا کہ قاسم ہندوؤں کا جھنڈا گرا دو تو جو انعام مانگو گے دوں گا۔ سپہ سالار نے ہمیں خدا حافظ کہا تھا۔ تمہارے جیش کے اس آدمی نے بتایا کہ قاسم پاگل ہو گیا تھا، اسی نے ہمیں حکم دیا تھا کہ راجا کا جھنڈا گرے گا یا ہم گریں گے۔ ہم ہندوؤں کے دل میں اتر گئے تھے، جھنڈا گرا لیا گیا، مگر ہم سے کوئی ایک بھی اپنے گھوڑے کی پیٹھ پر نہ رہ سکا اور کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ رہا۔ راجا نکل گیا، ہندوؤں پر یہ ضرب کاری لگی کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس نے بتایا تھا کہ قاسم اگر یہاں نہیں لایا گیا تو وہ زندہ نہیں ہوگا۔ میں اسی وقت وہاں سے چل پڑی۔ ایک مشل ہاتھ آ گئی۔ اگر میرے ہاتھ میں مشل نہ ہوتی تو میں ہر قدم پر لاشوں سے ٹھوکر کھا کر لاشوں پر گرتی۔ میں نے مرا ہوا آدمی کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر یہاں لاشیں اس طرح پڑی ہیں جیسے جنگل کاٹ کر لکڑیاں پھینکی ہوئی ہوں۔ میں نے شاید ہر ایک لاش کا چہرہ دیکھ ڈالا ہے، ان کے زخم بھی نظر آئے۔ میں نے کٹے ہوئے چہرے بھی دیکھے۔ میں نے ہندوؤں کی لاشیں بھی دیکھی ہیں اور مجھے روحانی سکون ملا ہے، مگر اپنی فوج کی ہر لاش کو دیکھ کر میرے آنسو نکل آئے تھے۔ میں نے کراہتے ہوئے زخمی بھی دیکھے ہیں۔ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی، رات گزرتی جا رہی تھی، زخمیوں کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے۔ پھر میں نے تمہیں پکارنا شروع کر دیا۔ زخمیوں کو اٹھانے والوں نے مجھے کہا بھی کہ یہاں تمہیں قاسم نہیں ملے گا، مگر میں وہاں تک چلی گئی جہاں لاشوں کا یہ سمندر ختم ہو جاتا ہے۔ میرے اندر تمہاری ماں کی روح اتر آئی تھی۔ تم یہاں نہ ملتے تو میں رات یہیں گزار دیتی اور دن کی روشنی میں تمہیں تلاش کرتی۔ میں اس طرف آ گئی، 2 مشلیں دیکھیں۔ میں ان آدمیوں کے عقب میں تھی۔ میں آہستہ آہستہ ادھر آئی۔ مجھے ان سے بھی تمہارے متعلق پوچھنا تھا۔ قریب آئی تو مجھے تمہارا چہرہ نظر آیا۔ تم بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 مشلوں کی روشنی میں نے تمہیں پہچان لیا۔ میں آگے بڑھی، معلوم نہیں تم مجھے کیوں نہیں دیکھ سکے۔ ان دونوں کے لباس دیکھے تو خیال آیا کہ یہ فوجی نہیں اور یہ مسلمان بھی نہیں لگتے۔ مجھے کوئی شک نہ ہوا۔ ان میں سے ایک آدمی تلوار نکال کر تم پر وار کرنے لگا تو میں نے دوڑ کر اپنی مشل کا شعلہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ قاسم، یہ خدا کا حکم تھا کہ تم زندہ رہو، تمہارا فرض ابھی پورا نہیں ہوا۔